اگر میں آپ سے کہوں کہ آج جس شہر کو ہم روشنیوں، ہجوم اور ٹریفک کا سمندر کہتے ہیں، وہ کبھی ایک خاموش چھوٹا سا مچھروں کا گاؤں تھا، جہاں نہ بلند عمارتیں تھیں، نہ ٹریفک کا شور اور نہ ہی فلائی اوور، بس چپوں کی آواز، سمندر کی لہریں اور مٹی کی خوشبو۔ اسی خاموش گاؤں کا نام تھا کولاچی۔ لیکن تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ وقت نے کروٹ لی اور یہی کولاچی بن گیا کراچی، پاکستان کا سب سے بڑا اور زندہ دل شہر۔ آج ہم جانیں گے کولاچی سے کراچی تک۔ کراچی کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہادر اور دور اندیش عورت سے، جسے تاریخ مائی کولاچی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ ایک لیڈر تھی، ایک محافظ تھی اور ایک خواب دیکھنے والی عورت تھی۔ وہ خواب ایک ایسے گاؤں کا خواب جو سمندر کے کنارے آباد ہو، جہاں لوگ امن سے رہ سکیں اور محنت سے روزی کما سکیں۔ چنانچہ مائی کولاچی نے عرب کے سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی کی بنیاد رکھی۔ یہ بستی مچھیرے، خاندانوں اور محنت کش لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں کے لوگ روز صبح اپنی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر کی موجوں کے سینے چیرتے اور مچھلیوں کا رزق حاصل کرتے۔ شام کے وقت جب سورج لال ہو کر سمندر میں اترتا تو پورا علاقہ سنہری روشنی میں نہا جاتا۔ اسی بستی کے کنارے چھوٹے چھوٹی مٹی کے گھر تھے اور ان گھروں کے درمیان تنگ گلیاں، چھوٹے بازار اور بچوں کی ہنسی گونجتی تھی۔ یہ علاقہ سندھ کی قدیم تہذیب موہنجو دڑو اور ہڑپا کے قریب واقع تھا اور اسی لیے یہ تجارتی راستوں کے عین درمیان تھا۔ یہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں میں شامل تھے عرب تاجر، ایرانی قافلے، یونانی ملاح، افریقی مسافر۔ یہ لوگ یہاں رہ کر نمک، خشک مچھلی، کپڑا، مسالے اور دیگر اشیاء کی تجارت کرتے۔ آہستہ آہستہ یہ چھوٹی سی بستی صرف مچھروں کا گاؤں نہ رہی، بلکہ ایک تجارتی پڑاؤ یعنی ٹریڈنگ پوسٹ بن گئی۔ اس لیے لوگ اسے کہنے لگے کولاچی جو گود، مائی کولاچی کا گاؤں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ عرب نقشوں پر کراچی ہاربور کے نام سے شناخت پانے لگا۔ کئی بار سمندری قزاقوں نے اس بستی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مائی کولاچی اور اس کے لوگوں نے مضبوط دفاعی دیواریں بنائی، پہاڑی ٹیلوں پر نگرانی کے پوائنٹس قائم کیے۔ یہ بستی خواب دیکھتی تھی اور اپنی حفاظت بھی جانتی تھی۔ رفتہ رفتہ کولاچی کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی۔ تجارتی جہاز خاص طور پر اسی جگہ پر لگر انداز ہونے لگے اور یوں یہ چھوٹا سا گاؤں ایران، عرب اور برصغیر کے درمیان سب سے محفوظ اور مستحکم ساحلی مقام بنتا چلا گیا۔ مختلف زبانیں، مختلف ثقافتیں، مختلف رسم و رواج، سب یہاں ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ یوں کولاچی صرف ایک جگہ کا نام نہ رہا، بلکہ ایک تہذیب بنتی چلی گئی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زبانیں بدلتی گئیں، نقشے بدلتے گئے اور تلفظ بھی بدلتا گیا۔ پہلے کولاچی اور پھر کراچی۔ برطانوی دور اور جدید کراچی کی بنیاد 1839 کا وقت تھا۔ سمندر کے نیلے پانیوں پر برطانوی جنگی جہاز نمودار ہوئے اور یوں ایک خاموش ساحلی بستی کراچی برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی نظر میں آ گئی۔ یہ لوگ صرف حکومت کرنے نہیں آئے تھے، یہ لوگ تجارت، طاقت اور قبضے کی نیت سے آئے تھے۔ اور جیسے ہی برطانوی پرچم کراچی کی زمین پر لہرایا گیا، ویسے ہی اس شہر کی قسمت بدلنے لگی۔ کراچی اس وقت بھی اہم تھا، لیکن برطانوی دور میں یہ انتہائی اہم بن گیا، کیونکہ برطانیہ کو ایک ایسی بندرگاہ چاہیے تھی جہاں سے پورے برصغیر کی تجارت کنٹرول کی جا سکے، اور کراچی اس مقصد کے لیے بالکل درست جگہ تھی۔ ریل، بندرگاہ اور سڑکوں کا جال۔ برطانوی حکومت نے سب سے پہلے توجہ دی بندرگاہ کی تعمیر پر، ریل کا جال بچھانے پر اور سڑکوں کو پکا کرنے پر۔ 1900 سے بہت پہلے ہی کراچی پورے علاقے کا سب سے جدید شہر بنتا جا رہا تھا۔ پہلی بار لوگوں نے دیکھا ریل گاڑی، بڑے بڑے گودام، کرینے، یورپی طرز کی عمارتیں۔ 1878 میں کراچی پورٹ ٹرسٹ قائم کیا گیا، جس نے اس شہر کو بین الاقوامی تجارت کا مرکز بنا دیا۔ اب روئی، گندم، مسالے اور تیل پورے برصغیر سے آتا اور کراچی کی بندرگاہ سے یورپ بھیجا جاتا۔ رات دن جہاز آتے جاتے اور بندرگاہ ایک زندہ شہر بن گئی۔ سمندر کی لہروں کے ساتھ ساتھ
اب اس شہر کی دھڑکن بھی تیز ہونے لگی۔ تاریخی عمارتوں کی بنیاد۔ برطانوی دور میں وہ عمارتیں بنی جو آج بھی کراچی کی پہچان ہیں۔ ایمپریس مارکیٹ، فریئر ہال، میری ویدر ٹاور، سینٹ پیٹرک چرچ، سندھ ہائی کورٹ بلڈنگ، یہ عمارتیں آج بھی ہمیں اس دور کی یاد دلاتی ہیں۔ پتھر، لکڑی اور لوہے سے بنائی گئی یہ عظیم عمارتیں کراچی کو ایک نیا چہرہ دے رہی تھیں۔ اب کراچی صرف ایک بندرگاہ نہیں بلکہ ایک کالونیل سٹی بن چکا تھا۔ لوگ اور ثقافت کا نیا ملاپ۔ برطانوی دور میں کراچی میں صرف ہندو، مسلمان یا مقامی لوگ نہیں رہتے تھے، بلکہ یہاں آ کر آباد ہوئے انگریز، پارسی، یہودی، گوا، ایران اور افریقہ سے آنے والے لوگ۔ کراچی ایک کاسموپولیٹن شہر بننے لگا۔ مختلف زبانیں، مختلف کپڑے، مختلف کھانے، مختلف عبادت گاہیں، یعنی کراچی پہلی بار دنیا کا شہر بننا شروع ہو گیا۔ بازار آباد ہونے لگے، نئی صنعتیں قائم ہوئیں، تعلیمی ادارے کھلنے لگے، لوگ دور دور سے کراچی آ کر کاروبار اور تعلیم حاصل کرنے لگے۔ برطانوی دور کا نیا کراچی 19ویں صدی کے آخر تک کراچی کو پہچانا جانے لگا بطور شہر تجارت، روشنیوں کا شہر اور گیٹ وے آف ساؤتھ ایشیا۔ کراچی وہ دروازہ تھا جس سے پورے بر صغیر کی سانسیں جڑی تھیں۔ ہر شام جب بندرگاہ کے ساتھ سورج غروب ہوتا تو یوں لگتا جیسے سمندر کراچی کی محنت کو سلام کر رہا ہو، لیکن ساتھ ہی اس شہر کے سینے میں آزادی کی ایک چھپی ہوئی چنگاری بھی تھی جو صرف وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ اور اب وہ وقت قریب آ رہا تھا۔ 1947، ایک ایسا سال جو صرف کراچی کا نہیں بلکہ پورے بر صغیر کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ ہجرت اور پاکستان کا دارالحکومت۔ وقت بدل رہا تھا۔ بر صغیر کی زمین پر ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں سوال تھے، آنکھوں میں خوف تھا، دلوں میں امید تھی، اور تاریخ کی گھڑی ایک ایسے لمحے کی طرف بڑھ رہی تھی جو ہمیشہ کے لیے نقشے بدل دے گا۔ 1947، ایک ایسا سال جس نے صرف ملک نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کی تقدیر بدل دی۔ آزادی سے پہلے کا کراچی۔ 1940 کی دہائی کے آغاز تک کراچی ایک مصروف، روشن اور پرامن شہر تھا۔ بندرگاہ پر جہازوں کی قطار، ریل گاڑیوں کی سیٹیاں، بازاروں میں زندگی کی رونق اور سڑکوں پر محنت زبانوں کی آوازیں۔ لیکن پس پردہ ایک سیاسی طوفان پنپ رہا تھا۔ ہندو، مسلمان، سکھ برطانوی راج کے خلاف آخری فیصلہ کن جدوجہد میں مصروف تھے، اور مسلمانوں کے دل میں ایک الگ وطن کا خواب جاگ چکا تھا۔ وہ خواب جس کا نام تھا پاکستان۔ ہجرت، درد، آنسو اور امید۔ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام ہوا تو پورے ہندوستان کے مسلمان ایک ہی سمت روانہ ہوئے، کراچی کی طرف۔ ٹرینوں کی چھتوں پر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، پیدل قافلے، خستہ حال خاندان، بچوں کو گود میں اٹھائے مائیں، زخموں سے چور باپ، ہر چہرے پر تھکن لیکن ہر آنکھ میں روشنی۔ وہ روشنی جو آزادی کی تھی، وہ روشنی جو ایک نئے مستقبل کی تھی۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں انسان کراچی پہنچے۔ یہ شہر ان کے لیے صرف ایک منزل نہیں تھا، یہ نجات کی علامت تھا۔ کراچی، پاکستان کا پہلا دارالحکومت۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی کو چنا گیا نئی ریاست کا پہلا دارالحکومت۔ یہاں قانون کی پہلی عمارتیں بنی، سرکاری دفاتر قائم ہوئے، وزیر اعظم ہاؤس، کابینہ دفاتر، ریڈیو پاکستان، اور سب سے بڑھ کر قائد اعظم محمد علی جناح اسی شہر میں آ کر بسے۔ یہیں سے انہوں نے ان تقریروں کا سلسلہ شروع کیا جس نے پاکستان کا مستقبل بنایا۔ ان کے وہ تاریخی الفاظ آج بھی کراچی کی فضا میں گونجتے ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے۔ کراچی نہ صرف دارالحکومت بنا بلکہ ایک نئے خواب کی تعبیر بن گیا۔ ایک نیا کراچی، نئے لوگ، نئی زندگی۔ جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہ خالی ہاتھ تھے، لیکن ان کے ارادے مضبوط تھے۔ انہوں نے خیموں میں زندگی شروع کی، پھر کچے گھر بنائے، پھر پکے مکان، پھر بازار، پھر فیکٹریاں، پھر پورے علاقے لیاقت آباد، ناظم آباد، کورنگی،
नॉर्थ कराची, मलीर, एक के बाद एक नया इलाका आबाद होता गया। कराची की आबादी 10 साल में दुगनी फिर तिगनी। ये शहर रातों रात एक मेगा सिटी बनता चला गया। लोगों की मेहनत और कुर्बानियों से कराची आगे बढ़ रहा था। ये सिर्फ शहर नहीं था, ये एक तहरीक थी। सनात, तरक्की और रोशनियों का जमाना। 1950 से 1965 तक कराची ने तरक्की की वो रफ्तार देखी जो पूरे एशिया में कम थी। यहाँ बनी टेक्सटाइल मिल्स, शिप यार्ड, स्टील मिल, ऑटो सनत, तालीमी इदारे, अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ। कराची बन गया पाकिस्तान का दिल। और फिर वो मशहूर नाम पाने लगा, रोशनियों का शहर। रात को सड़कें कारों की रोशनी से जगमगाती, बाजार देर तक खुले रहते, जिंदगी रुकती नहीं थी। कायद-ए-आज़म का आखिरी सफर। 11 सितंबर 1948 वो दिन जब पाकिस्तान अपने सबसे बड़े रहनुमा से महरूम हो गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में ही इस दुनिया से रुखसत हुए। पूरा शहर खामोश था, आंखें नम थीं, सड़कें सुनसान थीं और यूं कराची की मिट्टी में पाकिस्तान के बानी सो गए। मिज़ार कायद इसी शहर में इसीलिए कायम किया गया, लेकिन तारीख यहाँ नहीं रुकती। दारुल हुकूमत बाद में इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया, लेकिन कराची की अहमियत कम ना हुई। ये शहर अब भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मईशत, सबसे बड़ी बंदरगाह, सबसे बड़ी लेबर फोर्स, सबसे बड़ा ख्वाब बना रहा। कराची महसूस करता है, कराची झेलता है, लेकिन कराची रुकता नहीं। मसाइल, माफिया, मगर ना रुकने वाला शहर। कराची सिर्फ ईंटों, सड़कों और इमारतों का नाम नहीं है, ये पसीने, ख्वाबों और कुर्बानियों से बना हुआ शहर है। यहाँ की सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, बल्कि लाखों उम्मीदें रोज खुद को रास्ता देती हैं। ये वो शहर है जो हर सुबह सूरज के साथ बेदार होता है और हर रात चिराग बनकर अंधेरों से लड़ता रहता है। यहाँ का मजदूर, यहाँ का रिक्शा ड्राइवर, यहाँ का तालिबे इल्म, यहाँ की माँ, यहाँ का बाप, सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं और शायद यही जंग कराची को जिंदा रखे हुए है। समंदर किनारे बैठकर जब सूरज गरूब होता है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो, लेकिन कराची में वक्त कभी नहीं रुकता। कभी ये रोशनियों का शहर कहलाता था और आज ये सबर का शहर है। एक ऐसा शहर जो जख्मों के बावजूद मुस्कुराता है, जो मसाइल के बावजूद जीता है, जो अंधेरे के बाद भी रोशनी पर यकीन रखता है। कराची के बाजारों में आज भी जिंदगी बोलती है। जनरल स्टोर, सदर बोल्टन, तारिक रोड, लियारी, ये सब इलाके नहीं, जिंदा कहानियां हैं। हर गली के पीछे एक दास्तान है, हर मोड़ पर एक कुर्बानी छुपी है, हर दीवार पर एक नाम लिखा हुआ है जो वक्त के साथ मिट तो गया, लेकिन यादों में आज भी जिंदा है। कराची ने बहुत कुछ सह लिया, सैलाबों की तरह, दर्द आग की तरह, नफरत और सियासत की सर्द हवाएं, लेकिन इसके बावजूद ये शहर टूटा नहीं, क्योंकि ये शहर ईंटों से नहीं बना, बल्कि ये लोगों के दिलों से बना है। यही कराची की ताकत है, यही कराची का राज है। और शायद इसीलिए जब कोई यहाँ आता है तो वो सिर्फ रहने नहीं आता, वो यहीं का हो जाता है। कराची सिर्फ एक जगह नहीं, कराची एक एहसास है और एहसास कभी खत्म नहीं होते। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।